یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی بازاروں میں بن ٹھن کے نکلتی ہے، خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہے، پاؤں کے اندر پائل پہن کے نکلتی ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ گندی بدکار زانیہ عورت ہے۔ اور یہ بیماری معاشرے کی عام، شاپنگ کے لیے عورت جا رہی ہے، اچھے بھلے دین کا نام لینے والے ان کی شادی اٹینڈ کر لیں، باوجود کہ مسجد میں نکاح ہو سکتا ہے، باوجود کسی کے گھر کی چھت لے کر ولیمے کا فنکشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کہیں اور ولیمہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، مسجد میں نکاح ہوا تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ شادی ہال کس لیے ہیں؟ ہمارا نام اونچا تب ہوتا ہے، لڑکی والوں نے اگر 300 روپے پر ہیڈ پہ شادی ہال بک کیا ہے، لڑکے والا چاہتا ہے ادھار کیوں نہ لینا پڑے، 350 روپے میں ہال بک کرواؤں۔ اجی مولوی صاحب، گھر سے باپردہ ہو کے عورتیں جاتی ہیں شادی ہال کے اندر، پہلی بات یہ جب گھر سے نکلے گی، یہ جنازہ پڑھنے تو نہیں جا رہی نا، شادی پہ جا رہی ہے، کیا خیال ہے یہ خوشبوئیں نہیں لگائے گی؟ آپ کہو گے جی مولوی صاحب ہم نے بڑا روکا ہوا ہے، بالکل پرفیوم نہیں لگانے دیتے، تو بھائی جتنا میک اپ کا سامان ہے، کاسمیٹک جتنا ہے، کیا اس میں خوشبوئیں نہیں ہے؟ فیس پاؤڈر میں خوشبو نہیں ہے؟ لپسٹک میں خوشبو نہیں ہے؟ مسکارے میں، آئی لائنر میں خوشبو نہیں ہے؟ لپ لائنر میں خوشبو نہیں ہے؟ نیل پالش میں خوشبو نہیں ہے؟ یہ سارے ایٹم خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمان نمازی کی بیوی، یہ نمازی کی بہن، یہ نمازی کی بیٹی ان خوشبوؤں سے بھر کے گھر سے نکل رہی ہے، اور محمد کی حدیث فٹ آ رہی ہے، یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ یہ شادی ہال میں پہنچ گئی، ان کو کھانے دینے والے کون ہیں؟ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانا لگانے والے وہ کون ہیں؟ وہ ان کے محرم ہیں یا نہ محرم؟ ان کے بھائی ہیں یا غیر آدمی ہیں؟ معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غیرت مند بنیے، دیوس نہ بنیے، کہ دیوس اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے اور اگلے جہان میں بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک ایک معاملے میں امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے۔ ہمارا کاروبار، اس میں اللہ کی قسم عام روٹین ہے، اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی اور وہ اتنے کی نہیں بھی آئی بھی ہوگی تو سامنے والا کہتا ہے یار اس نے قسم اٹھا دی اور کیا بچا۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کتنا بدنصیب ہے یہ انسان۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا مول، ثمنا قلیلا، وہ قسم اٹھا کر، وہ جتنا مرضی لے لے، جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچ رہا ہے، آخرت کے مقابلے پہ یہ تھوڑی چیز ہے نا جس کے اوپر راضی ہوا۔ جو تھوڑا مول لیتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور سوچئے جس کے عذاب کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب کتنا دردناک ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں پر نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ دکاندار ہے، کاروباری ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم 10 ریال کی میری خرید ہے، اس کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا۔ اور عجیب بات، آپ یہ جھوٹی قسم اٹھانے والوں کو اکثر دیکھو گے، وہ قسم اٹھائے نا 10 ریال کی میری اپنی خرید ہے، اور بندہ اس کی دکان سے باہر نکلنے لگے، پہلے تو کوشش کرے گا 10 میں ہی نکل جائے، اچھا یار تو نہ فائدہ دے، پروفٹ نہ دے، 10 کی لے لے۔ دیکھا یہ بندہ جا رہا ہے 10 کی ملتا،
کہتا چلو روپیہ کرو پالا گا تو 8 دی لے لا 9 دی لے لا. اگر یہ اللہ کی قسم واقعی تیری 10 کی خرید ہے تو جس پہ قسم اٹھائی ہے اس سے نیچے تو کیسے اتر آیا؟ یہ جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت مال اکٹھا کر لیا، دنیا کی خیر اکٹھی کر لی، اور بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پر کتنی شدید اللہ کی وعید ہے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل 3 بدنصیب ایسے ہیں جن کی طرف نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے واسطے سخت عذاب ہوگا. جس کے گناہوں کو اللہ معاف کرنا چاہے اس کا منظر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہی مالک فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال میں سے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. اب اس سے سوال شروع ہو گئے اور یہ ڈرنا شروع ہو گیا مارا گیا. چھوٹے چھوٹوں پہ اللہ پوچھ رہا ہے، پکڑ کر رہا ہے. ابھی وہ بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر تو کھلے ہی نہیں ہے، میں تو برباد ہو گیا آج. اس مناقشے کے بعد مالک کہے گا میرے فرشتوں میرے بندے کے سارے گناہوں کے بدلے میں نیکی بنا دو. اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا، کہے گا اچھا، کہے گا اللہ میں نے کچھ ایسے گناہ بھی کیے جو مجھے اب نظر نہیں آ رہے. یہ سمجھے گا چھوٹے گناہوں پہ چھوٹی نیکی ہیں، بڑے گناہوں پر بڑی نیکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کی جاڑیں مبارک نظر آ گئی. لیکن یہ بدنصیب ایسے 3 جن کی طرف نہ اللہ عز و جل دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے ہی نقصان میں ہیں، یہ تو بڑی تباہی کے اندر ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، مسجد میں آ کر شلوار اونچی کرنے والوں، اپنی پینٹ کو فولڈ کر کر اللہ اکبر کہہ کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، جوتی پہننے سے پہلے پینٹ کو نیچے کریں گے. جیسے یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی بات صرف مسجد میں آ کر ماننی ہے، باہر نکل کر میں آزاد ہوں. مومن ہر حال میں مومن ہوتا ہے، اس کے سامنے ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا ایک قوم سے ان کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا. آج رات ان کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے. امیر معاویہ لشکر کو روانہ کرتے ہیں، لے کر خود نکلتے ہیں کہ ان سے معاہدہ آج ختم ہوگا، صبح ہوتے ہی ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، بے خبری میں جا لیں گے اور ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے. ایک صحابی باہر نکلے، کہنے لگے اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرو، وفا کرو، بے وفائی نہ کرو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، اگر تمہاری نیت ان پہ حملہ کرنے کی ہے، معاہدہ برقرار رکھنے کی نہیں ہے، مزید معاہدے کی تجدید کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ان پر بے خبری پہ حملہ نہ کرو، ان کو پہلے اطلاع دے دو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا فوج نکل چکی، کوچ ہو چکا، قافلے کے ساتھ خود دوڑ رہے ہیں. ہمارا جیسا ہوتا کیا کہتا کوئی گال نہیں، سنت ہی تے ہے. ہم کیا کہتے ہیں اجی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو، مولوی صاحب اتنی سختی نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی بس رگڑتے رہتے ہو، سنت ہی تو ہے، ایک سنت چھٹ گئی تو کیا ہو جائے گا. فوراً قافلے کو رو کر کہے مجھے محمد کریم کی حدیث کا علم ہوا ہے، کسی قوم سے اپنا معاہدہ تجدید نہ کرنا ہو تو حملہ کرنے سے پہلے ان کو اپنی نیت کی اطلاع کرو، واپس لوٹ جاؤ، میں محمد کی مخالفت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. امیر عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے فاتح، مورخ لکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا. زخمی ہو گئے، مسجد رسول کے کچے فرش پہ گرے ہوئے. ایک نوجوان عیادت کے لیے آتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ اب تو